کہ پوری کائنات رب کے سامنے جھکی ہوئی، تم اکیلے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو کیا کر لو گے؟ تم پوری کائنات سے لڑو گے؟ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سارے 7 آسمان، ساری زمینیں، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے، بغاوت صرف تم کرتے اور سارے مسلمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، تم اللہ کے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ دین کوئی اور تلاش کرتے ہو، جبکہ زمین و آسمان میں سارے ہی مسلمان ہیں۔ سورج بھی مسلمان ہے، چاند بھی مسلمان ہے، آکسیجن مسلمان ہے، پانی مسلمان ہے، ہر چیز مسلمان ہے، یعنی وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو مان رہے ہیں نا۔ پانی بلندی سے نیچے کی طرف اترتا ہے نا، یہ اس کا سجدہ ہے، رب کے قانون کو مانتا ہے، یہ اس کا اسلام ہے۔ کہا کہ اتنے مسلمانوں میں تم اکیلے کافر کیسے گزارا کر لو گے؟ تم اپنے آپ سے بھی لڑو گے اس لیے کہ تمہارا اپنا اندر بھی مسلمان ہے۔ تم ہم سے ناراض ہو کر آکسیجن کے بغیر جی نہیں سکتے، لو جی اللہ پاک، بچہ ناراض ہوتا نا تو روٹی چھوڑ کے چلا جاتا، یہ لو اپنی روٹی میں آج نہیں کھاؤں گا۔ کوئی بندہ کہ یہ لو اپنی آکسیجن نہ احسان چڑھاؤ میرے اوپر، میں بغیر آکسیجن کے جی لوں گا، کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ وہ جو احسانات اللہ پاک نے گنوائے، نیند گنوائی، نیند کا مزہ گنوایا ہے۔ گولیوں سے نیند تو آ جاتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ یہ اسی طرح جیسے کسی کو لگا کے وہ نلکی تو پیشاب نکال دیتے ہیں، اس کا پیشاب کا بھی اپنا مزہ ہے، وہ جو نیچرل پیشاب آتا ہے، قدرت نے کہا کہ ہر چیز میں ہم نے تمہارے لیے لطف رکھا، نیند میں لطف رکھا، نومکم سباتا۔ تو بندہ ان میں سے ہر اگر احسان واپس کرنا شروع کر دے، نہیں کر سکتا۔ وہ نئی نئی مشینیں ایجاد کر سکتا ہے شیو کے لیے، لیکن داڑھی کے بال بڑھنے سے نہیں روک سکتا، مجبور ہے۔ تو کہا کہ تمہارا اپنا اندر بھی، صرف دماغ میں تمہارا ایک خانہ ہے جو بغاوت کرتا ہے، باقی تو سارا سسٹم ہمارے کہنے سے ہی کام کر۔ تم سو جاتے ہو دل دھڑکتا رہتا، پھیپھڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمہارا اپنا اندر بھی، اپنے آپ سے بھی لڑو گے، باہر سے بھی لڑو گے، اللہ سے بھی لڑو گے، تو پھر آرام کی زندگی کیسے گزارو گے؟ پھر تو خودکشیاں کرو گے نا تم۔ اگر سکون چاہیے، اسلم تسلم، اسلام میں آ جاؤ، آرام سے رہو گے، چین سے رہو گے۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے تم چین میں کیوں نہیں آتے؟ سارے کے سارے سلامتی اور سکون اور پیس اور امن میں کیوں نہیں آتے؟ ایک بندہ باقی اس کا سارا حصہ آپ فریزر میں رکھ دیں، بس ایک پاؤں اس کا چولہے پہ رکھ دیں، کتنے % چولہے پہ آیا اور کتنے % ٹھنڈا ہے، تو آرام سے رہے گا وہ۔ کہا کہ تم زندگی کا ہر شعبہ اسلام میں کیوں نہیں لے کر آتے؟ آدھے سے زیادہ تم نے چولہے پہ رکھا ہوا، صرف ٹوپی سر پہ رکھ کے مسجد میں آ جانے سے تم ٹھنڈک محسوس کرو گے، پھر کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے، مصیبتیں بھی پیچھے نہیں چھوڑتے، ہم نماز بھی پڑھتے، فلاں کام نہیں ہوتا۔ زندگی کے ڈھیر سارے شعبے ہم نے چولہے پہ رکھے ہوئے، یہ چولہا آگے بڑا ہو کے کیا بن جائے گا؟ جہنم۔ یہ آگ بڑی ہوگی آگے جا کے۔ ادخلوا فی السلم کافہ وارکعوا مع الراکعین، جھک جانے کے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، سلامت رہو۔